وقت میں یہودیت پر ہوئی تھی. یہودی مذہب کا تعارف کل ہم نے شروع کیا تھا، اور کل کے سبق میں یہ بات پڑی تھی کہ یہودی لفظ کہاں سے نکلا ہے، معنی کیا ہے. اور نمبر 2، یہودیوں کے دیوتا اور خدا کتنی قسم کے ہیں، ان کا تعارف چل رہا تھا کل. تو یہودا کو یہ اپنا قومی دیوتا کہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہودا ہی ہمیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے، دشمن کے حملوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر کہا جانے لگا کہ یہودا کی قوت عام انسانوں سے زیادہ ہے، اس لیے وہ دعائیں بھی سنتا ہے، اور مدد بھی کرتا ہے. پھر یہ بھی سمجھا جانے لگا کہ اس کا ٹھکانہ بادلوں کی کڑک اور گھن گرج میں ہے. تو یہودا کو بادلوں کا، طوفانوں کا دیوتا قرار دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام جب تک بنی اسرائیل کے حکمران رہے، ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخی عظیم شان حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت تک تو یہودی صحیح رہے. لیکن جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوئیں اور یہ اپنی پرانے روش پہ چلنے لگے، اور یہودا کی صفات میں کچھ اضافہ ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہودا کو خالق باور کرایا گیا، اور یہ تصور دیا گیا کہ کوئی انسانی آنکھ یہودا کو نہیں دیکھ سکتی، اگر اسے دیکھ لے تو مر جاتی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات اسلام اور مذاہب عالم کے اندر یوں تحریر کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی، اس میں مشرکانہ رسوم اور بت پرستانہ عقائد کی گرم بازاری تھی. دوسری طرف اقوام کی عبادت اور پرستش کو قبول کرنے میں مصری دیوتاؤں مثلا سیت، ہارس، ایسس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پرستش کی جا رہی تھی. کنعان میں کئی مصری دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی. عام مذہبی حالات بہت پست تھے. کنعانی میں حرام کاری کو مذہبی تقدس حاصل ہو گیا تھا. کنعانی مندروں میں اغلام کرنے والے مردوں کا ایک باقاعدہ اور مسلمہ مذہبی طبقہ موجود تھا. سانپوں کی پرستش بھی عام تھی. انسانی قربانی ان کی ایک معمولی عادت تھی. مصریوں کے مذہبی رسوم بھی کچھ کم قبیلہ تھے. جانوروں کی پرستش مصری مذہب کا ایک مسلمہ جز تھا. تو یہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بت پرستی کے حوالے سے حالت تھی.
پھر یہ قوم خانہ بدوش تھی، اور یہ ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے تھے، اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ جب یہ ٹھکانہ بدلتے تھے تو یہودا کا ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا تھا۔ بلاخر خانہ بدوشی کا خاتمہ ہوا جب اور یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی۔ اور اب یہودیوں نے اپنے خدا یہودا کو ہیکل سلیمانی میں منتقل کر دیا، اور اب کہتے ہیں کہ آج تک وہ ہیکل میں ہی ہے۔ اور یہ اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے میں اس لیے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں ان کا خدا ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، چنانچہ اب یہاں تھوڑی سی تاریخ ہیکل سلیمانی کی بھی ساتھ ہی سن لیں، یہودیوں کی، اسرائیل کی، کہ ہیکل سلیمانی کہاں سے آیا اور یہ انہوں نے حکومت یہاں پہ کب سے قائم کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1000 سال پہلے یہودیوں نے فلسطین میں اپنی حکومت قائم کی تھی، جسے اس دور کی عظیم الشان حکومت کہا جاتا تھا۔ اور وہ حکومت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں بہت ترقی کر گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس وقت اس تقسیم کو دیکھ کر رومیوں نے فلسطین پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے فلسطین پہ کئی مرتبہ حملہ کیا، بالآخر 63 قبل مسیح میں فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے،
اور فلسطین کی حکومت یہودیوں سے چھن گئی. اور اس سے پہلے 135 قبل مسیح میں 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ بغاوت کی. لیکن یہودی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تاہم نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں نے آئندہ کی کسی قسم کے بغاوت سے بچنے کے لیے یہودیوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دی. یہودیوں نے ان مظالم سے تنگ آ کر ترک وطن شروع کر دی اور فلسطین کو چھوڑ کر ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں جا کے بسے. اور مسلسل 17 صدیوں تک یہ مختلف حالات سے دوچار ہوتے رہے. اور 18ویں صدی عیسوی میں آ کے انہوں نے کچھ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا. لیکن بہرحال اس صدی میں بھی ماحول کی ناسازگاری کا شکار ہوا، جس کی وجہ یورپ میں آزاد خیالی کا فروغ تھا. مختلف ملکوں کے ادیب اور اہل قلم حضرات نے جب لوگوں کے معاشی اور معاشرتی مسائل پہ قلم اٹھایا تو یہودیوں کے خلاف بھی آواز بلند کی، جس کی وجہ سے یورپ کے اکثر ممالک میں یہودیوں کے خلاف نفرت کی فضا قائم ہو گئی. جس کی وجہ سے یورپ کے اکثر ممالک میں یہودیوں کے خلاف نفرت کی فضا بنی اور پولینڈ، روس، مشرقی یورپ میں یہودیوں پر مظالم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. اور ظلم میں پستے ہی رہے. مظالم کی داستان میں میں آپ کو تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی سرکشیوں کی بنیاد پہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا اور ان پر اللہ کی پھٹکاروں اور سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تم فساد کرو گے 2 مرتبہ، سرکشی کرو گے، ہٹ دھرمی کرو گے. فَتَجَاوَزَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پہلا جب وعدہ آیا تو ہمارے بندے بڑی سخت پکڑ والے ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، اللہ کا وعدہ طے شدہ. اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان بنی اسرائیلیوں پر رومیوں نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے.
اور طاؤس رومی تھا بادشاہ، جس نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا. اور یہ جو یہودی تھے، جیسے قرآن نے کہا کہ لتفسدن فی الارض مرتین، تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے. چنانچہ ضد، ہٹ درمی، خدا کی نافرمانی، بغاوت، یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. چنانچہ یہ جو تیتایوس رومی تھا، یہ آیا اور اس نے دوسری مرتبہ جو حملہ ہوا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کھوپڑیوں کے مینارے قائم کیے. خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے گٹر لائنوں کا گندا پانی بہتا ہے. اور پہلی مرتبہ جو حملہ کیا تھا وہ بخت نصرہ نے کیا تھا، اور اس حملے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ بھی جیل میں رہتے. اور معروف واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی برکت سے نجات عطا فرمائی. اس جنگ میں 70,000 مارے تھے، 70,000 قیدی کیے گئے، بنائے گئے. اور دوسرا جو حملہ ہوا وہ تیتاؤس رومی نے کیا تھا، رومیوں کا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ رومیوں نے یہاں پہ حملہ کیا تھا. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان پہ مسلط کر دی گئی کہ قیامت تک اس کے اندر رہیں گے. معذب قوم ہے یہ بنی اسرائیل، یہودی. تو یہ مظالم کا سلسلہ ان پر، اللہ کے عذاب کا سلسلہ اس وقت سے آج تک ہے. بہرحال 1883 میں ڈاکٹر ہان منسکر
یہودی ڈاکٹر نے کتاب لکھی جس میں اس نے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کریں۔ بعد ازاں انہوں نے مختلف مضامین لکھنے شروع کیے یہودیوں نے اس پہ، اور یہ مشورہ ہوا کہ جی ارض مقدس کو جا کے آباد کرنا چاہیے۔ اب تھیورڈ پرز نے ایک تاریخ شروع کی جس کا مقصد تھا کہ یہودیوں کو ایک آزاد مملکت قائم کرنے پہ ابھارے۔ تو یہ جو تحریک شروع کی اس کو صہیونی تحریک کہتے ہیں۔ صہیونی، صہیون پہاڑ ہے بیت المقدس شہر میں، لیکن صہیون برودن برزون، صہیون برزون کے وزن پر، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کو سہونی پڑھتے ہیں، تو یہ اغلاط العوام میں سے ہے، سہون لفظ نہیں ہے، صہیونی۔ بہرحال یہ تاریخ یہودیوں میں اب عام ہو گئی، اور یہودیوں نے یورپی ممالک میں جہاں جا کے بسے تھے آج سے 17-18 صدیوں پہلے، وہاں سے دوبارہ فلسطین میں آ کے قیام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہودیوں کی تعداد پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں 80,000 ہو گئی۔ 2 نومبر 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا جنگ عظیم کے دوران کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک وطن قائم کیا جائے گا، جس کے لیے برطانوی حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش اور تعاون کرے گی، اور ساتھ یہ وضاحت بھی کی گئی کہ فلسطین میں موجود دیگر اقوام کو بھی مذہبی اور شرعی حقوق دیے جائیں گے۔ جب اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان ہوا تو عرب ملکوں میں بے چینی کی لہر دوڑی، اور کھلم کھلا عربوں نے برطانیہ کے اس فیصلے کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز تک فلسطین ترکی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی برطانیہ نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ جب جنگ عظیم کے منوس شاید چھٹے تو جولائی 1920 میں اتحادیوں کی اعلیٰ کمان کا ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ فلسطینی علاقہ برطانیہ کی تحویل میں دے دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد جب فلسطین پر برطانوی اقتدار کا تسلط ہوا تو یہودیوں کو بڑی تقویت ہوئی، اور انہوں نے دنیا بھر سے یہاں پہ آ کے آباد ہونا شروع کیا، اور پھر یہاں پہ بڑی تیزی سے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی ہٹلر کا دور آیا تو اس نے جرمنی میں موجود یہودیوں پر مظالم ڈھائے، تو اب جرمنی کو بھی انہوں نے خیر بات کہا، اور تقریباً 60,000 جرمن یہودی فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، اور اب جب اندیشہ ہوا ان کو فلسطینیوں کو کہ ہم تو اقلیت ہو جائیں گے یہاں پہ، انہوں نے ہنگامے کیے، ہنگامے بڑے تو برطانوی حکومت کو مجبور ہو کے ایک کمیشن قائم کرنا پڑا جس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں اور یہودیوں میں صلح کروائی جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ تقسیم فلسطین کی قرارداد پیش کی گئی، عربوں نے اس کی مخالفت کی، کوئی فیصلہ نہ ہوا۔
اگست 1937 میں یہودیوں کا ایک عالمی اجلاس سوئٹزرلینڈ میں ہوا. 1939 میں لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی. عربوں نے کسی میں شرکت نہیں کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب کسی سمجھوتے پہ آمادہ نہیں تھے، راضی نہیں تھے، اور وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کر سکتے تھے. جب مسئلے نے نزاکت اختیار کی تو 17 مئی 1939 کو برطانوی حکومت نے مسئلہ فلسطین پر قرطاسی ابیض شائع کیا، جس میں یقین دہانی کرائی گئی، وائٹ پیپر، جس میں یقین دہانی کرائی گئی کہ برطانوی حکومت 10 سال کے اندر اندر فلسطین میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرے گی. اس پر عرب مطمئن ہوئے. 1943 تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں پیش آیا، دونوں پر امن رہے، اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. تو اس میں یہودیوں نے برطانیہ حکومت کو یقین دہانی کروائی، اور پھر جرمنی سے یہودیوں کی ایک تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی. بہرحال بات لمبی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے ایک صفحہ ڈیٹ رہ گیا، اسے کل مکمل کر دیں گے. آج اسے پہ اتفاق کرتے ہیں.